بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک مورل سٹوری پیش کریں گے جس کا عنوان ہے کہ بزرگ کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک غریب آدمی، اس کی ایک بیوی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، ابھی ان کے پاس کوئی بیٹا بیٹی بھی نہیں تھا۔ غربت سے تنگ آ گیا۔ خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں ایک رئیس آدمی کے پاس جاتا ہوں، وہاں پہ غلامی کرتا ہوں۔ بیوی نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ 30 سال تک وہاں پر رئیس کے پاس غلامی کرتا رہا۔ آخر کار رئیس سے اجازت ملی۔ واپسی پر رئیس نے بہت سا مال دیا، بھیڑ بکریاں، گائے، بھینسیں، اونٹ، کافی سامان دیا، کیونکہ وہ تو رئیس آدمی تھا۔ واپسی پہ جب گھر کی طرف جا رہا تھا، اس کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ وہاں پہ اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کے پاس وہ آتا ہے تو دیکھتا ہے ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہے، تو اس بزرگ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے کہتا ہے، آپ تو بزرگ ہیں، مجھے کوئی نصیحت کی جائے۔ بزرگ نے کہا، نصیحت تو کرتا ہوں مگر اس کے میں پیسے لیتا ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے، کیا پیسے لوگے؟ کہتا ہے، ایک نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ وہ آدمی سوچتا ہے، مال بہت ہے، کوئی بات نہیں، ایک اونٹ دیا جائے گا، نصیحت ملے۔ بزرگ کہتا ہے، یاد رکھنا، جب بھی آسمان پر ستارے ایک لائن میں آ جائیں تو کسی پہاڑ پر چڑھ جانا، کیونکہ سیلاب آئے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے، یہ نصیحت کسی کام نہیں، کوئی اور نصیحت کی جائے۔ بزرگ کہتا ہے، ایک اونٹ اور دیا جائے۔ آدمی ایک اونٹ اور دیتا ہے۔ بزرگ کہتا ہے، جب بھی کسی اجنبی کی آنکھ میں چمک دیکھو تو اس سے بچ کے رہنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے، یہ نصیحت بھی کسی کام کی نہیں ہے، کوئی اور نصیحت کی جائے۔ بزرگ کہتا ہے، ایک اور اونٹ دیا جائے۔ وہ آدمی ایک اور اونٹ دے دیتا ہے۔ بزرگ کہتا ہے، کبھی بھی رات کو قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ آدمی سوچتا ہے، 3 اونٹ چلے گئے ہیں، چھوڑیں، یہ بزرگ کی کوئی بھی نصیحت کام کی نہیں ہے، سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتی ہے، وہ چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچتا ہے، شام ہونے والی ہوتی ہے۔ جو ہی شام ہوتی ہے تو اسے آسمان پر ستارے ایک لائن میں نظر آ جاتے ہیں۔ وہ شور کرتا ہے، اے گاؤں والو، پہاڑ پر آ جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کتنا بے وقوف ہے، کوئی بارش کا موسم نہیں ہے۔
وہ اپنا سارا جانور کا ریوڑ پہاڑ پر لے جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو سارا گاؤں غرق ہو چکا ہوتا ہے، سیلاب آ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے بزرگ کی نصیحت تو کام دے گئی۔ آگے چلتا ہے، رات کسی اور گاؤں میں پہنچتا ہے تو ایک گھر قیام کرتا ہے۔ وہاں کا آدمی اسے باتوں میں تو بھلا محسوس ہوا، یکدم اس کی آنکھ کی طرف نظر پڑی تو اس میں چمک تھی۔ جب وہ چمک دیکھتا ہے تو اسے بزرگ کی وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ رات کو نیند اسے نہیں آتی، وہ سوتا ہے، اٹھتا ہے، پھر وہ اپنا بستر ایسے کرتا ہے جیسے کوئی سو رہا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ اس آدمی کے ہاتھ میں خنجر ہے، آتے ہی وہ بستر پر وار کرتا ہے، وہ پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور اس کو باندھ دیتا ہے۔ صبح نکل جاتا ہے وہاں سے، کہتا ہے بزرگ نے جو نصیحت تھی وہ بڑے کام کی تھی۔ چلتے چلتے شام کو اپنے گاؤں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے رات کو اپنے گھر جب پہنچتا ہے تو بیوی کسی کڑیل جوان کے ساتھ سوئی ہوتی ہے۔ اسے غصہ آ جاتا ہے، اسے قتل کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بزرگ کی وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے جب دو نصیحت ایسے کام دے گئی ہیں تو میں اس نصیحت پر بھی عمل ہی کرتا ہوں۔ وہ پچھتاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، گاؤں والوں کے پاس چلا جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ اس طرح ایک آدمی تھا، وہ کدھر ہوتا ہے؟ لوگ اسے پہچانتے تو نہیں ہیں اب، مگر اس کو اس وقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس طرح غریب تھا، وہ کہیں دور چلا گیا ہے۔ اس کی ایک ہی بیوی تھی اور ایک اس کا بعد میں بچہ ہوا ہے جو آج کل کڑیل جوان ہے۔ جب یہ سوچتا ہے گھر آتا ہے تو وہ بیٹا اس کا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ بزرگ کو دیے ہوئے 3 اونٹ کے بدلے جو 3 نصیحت ملی ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بزرگ جب نصیحت کرے تو اس پہ ضرور عمل کیا جائے، کیونکہ بزرگوں نے وقت گزارا ہوتا ہے، گزرے ہوئے وقت سے انہوں نے تجربات کیے ہوتے ہیں جن کا رزلٹ آج نصیحت کی شکل میں ہم کو ملتا ہے۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ مورل سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔